ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيبات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك ما لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. التماس ہے حاضرین اور ذاکرین اور سامعین اور بانی اور اہتمام محتمم مجالس جناب محمد علی رضوی صاحب، ان کے برادران کے مرحومین یعنی سید جعفر علی رضوی، سیدہ ملیکہ خاتون، سیدہ زحا فاطمہ، سید مولانا سید محمد نقوی، سیدہ صالحہ لبنہ تقوی، آپ سب کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ابرار بھائی آگے آ جائیے۔ ابرار بھائی، ابرار حسن صاحب آگے تشریف لے آئیں گے۔ ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ تلاوت۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ایک اور بلند صلوات۔ سورہ مبارکہ یوسف قرآن مجید کا ایک روشن سورہ۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ نے جسے بہترین قصہ قرآن کے اندر قرار دیا، جسے اس لیے بیان کیا گیا، اس لیے نازل کیا گیا کہ آیات للسائلین، اس سورے میں
پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جاننے والوں کے لیے پیغامات ہیں۔ قرآن کی یوں تو ہر آیت ہمارے لیے ہادی ہے، رہنما ہے، مگر قرآن مجید میں اللہ نے جو واقعات کو اور قصص کو نازل کیا ہے اس میں عبرتوں کو قرار دیا ہے تاکہ انسان ان سے کچھ سیکھتا رہے اور اپنے معاملات کو بہتر کرتا رہے۔ دیکھیے، انسان نہیں بدلتا، اس کے وسائل بدلتے ہیں، اس کے زندگی کے اسباب تبدیل ہوتے ہیں، مگر انسان نہیں بدلتا۔ البتہ وسائل اور اسباب کے بدلنے سے انسان کی رویے ضرور بدلتے ہیں، مگر ذاتی طور پر جو انسان میں صلاحیتیں ہیں، کیفیتیں ہیں، اس کی جو ترجیحات ہیں، اس کے جو شوق ہیں، اس کے جو ذوق ہیں، اس کے جو معاملات زندگی ہیں، اس کی جو زندگی کی لذتوں کا اور نفرتوں کا اور جو رغبتوں کا جذبہ ہے، وہ وہی ہے جو آج سے 1000 سال پہلے تھا۔ انسان نہیں بدلتا، سواریاں بدل گئی ہیں، گھر بدل گئے ہیں، کپڑے بدل گئے ہیں، کھانے بدل گئے ہیں، مگر انسان نہیں بدلا۔ وہ جو چیز تبدیل ہو رہی ہے اس چیز سے قرآن کا بلا واسطہ اور بغیر کسی فاصلے کے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن ضمناً تو بات کرتا ہے انسان کے وسائل پر، قرآن ذیلاً اور حاشیے میں تو بات کرتا ہے انسان کے وسائل پر، مگر اصالتاً اور حقیقتاً اور بلا فاصلہ اور بلا واسطہ اگر کسی چیز کے بارے میں قرآن بات کرتا ہے تو وہ خود انسان ہے۔ انسان نہیں بدل رہا، انسان تبدیل نہیں ہو رہا، اسی لیے قرآن بھی تبدیل نہیں ہو رہا، اس لیے قرآن بھی پرانا نہیں ہو رہا، اس لیے کہ قرآن مجید جو مخاطب ہے وہ انسان کی فطریات سے مخاطب ہے۔ لہذا مثلا 1000 سال پہلے والا انسان بھی ظالم تھا اور آج کا انسان بھی ظالم ہے، 1000 سال پہلے والا انسان بھی عادل تھا اور آج کا انسان بھی عادل ہے۔ کل کا ظالم اپنے ظلم کے لیے جو اوزار استعمال کرتا تھا وہ تیر، بھالے، برچیاں تھیں، اور آج کا انسان جب اپنے ظلم کے لیے اوزار استعمال کرتا ہے تو وہ کیمیکل بم ہیں، وہ ایٹم بم ہیں، وہ جدید اسلحے ہیں۔ وہ ظالم ہے، اس کے پاس وسیلہ بدلا ہے۔ تو اگر انسان کی فطرت اور اس کی جبلت سے متعلق گفتگو کی جائے تو وہ یا ہاتھ میں تیر اٹھائے یا ہاتھ میں جدید اسلحہ اٹھائے، اسے اپنے ظلم کے اظہار کے لیے کسی اسلحے کی ضرورت ہے۔ تو اگر اس کی سوچ کو تبدیل کر دیا جائے، اس کے سوچنے کے طریقے کو بدل دیا جائے، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ اس نے تلوار اٹھائی ہے یا اس نے ایٹم بم کے لیے کوئی بٹن دبایا ہے؟ وہ تو اس کی سوچ پر مشتمل ہے کہ وہ بٹن یہاں دبائے گا یا نہیں دبائے گا، اور وہاں تلوار اٹھا رہا تھا یا نہیں اٹھا رہا تھا۔ تو اس کی سوچ تبدیل کرنی ہے، اس کی فکر کو تبدیل کرنا ہے، یا اس کی فکر کو مضبوط بنانا ہے۔ ہمیشہ تبدیل ہی نہیں کرنا ہوتا، بعض اوقات سوچ بہتر ہے، اچھی ہے، اسے اور اچھا بنانا ہے۔ بعض اوقات سوچ بہت اچھی ہے، اسے باقی رکھنا ہے، اسے محفوظ رکھنا ہے۔ تو انسان سے متعلق جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی نکات ہیں، پیغامات ہیں، قرآن مجید ان کو اولویت اور اہمیت دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ قصص کو بھی، واقعات کو بھی قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا وہ اس لیے کہ یہی تو کچھ پہلے بھی ہوا ہے، یہی اب بھی ہو رہا ہے، یہی مزاج آج بھی۔ آج ہم 12ویں آیت کے اوپر غور کریں گے سورہ مبارکہ یوسف کی، تو آپ دیکھیں گے کہ آج بھی ایسا ہی ہے، اور یہ واقعہ تو حضرت نبی مکرم سے بھی 1000 سال پرانا واقعہ ہے، یعنی سرکار کو 1400 سال گزر گئے، یہ اس سے بھی 1000 سال پرانا واقعہ ہے۔ تو 1000 سال، 1400 سال، 2500 سال پرانی جو احساسات تھے، جذبات تھے، معاملات تھے، طریقے تھے، آج بھی وہی ہیں۔ تو ہمیں اس دور میں پلٹایا اس لیے جا رہا ہے کہ اس دور میں جو کچھ ہوا اس کو اللہ نے ایک درس کے طور پر، ایک سبق کے طور پر، ایک ہمارے لیے رہنما اصولوں کے طور پر قرآن مجید کے اندر اتار دیا، نازل کر دیا۔ واقعہ بہت پرانا تھا مگر اتنا حسین تھا، اتنے اچھے اصول اس میں ملے تھے کہ اللہ نے اسے قرآن میں جگہ دے دی۔
اور نبی مکرم کو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ایک بہترین واقعے کو مثال کے طور پر نازل کیا ہے، اور تمہاری امت قیامت تک اس واقعے سے سبق لیتی رہے گی۔ اب وہ جو اس واقعے کے اندر پیغامات ہیں، ان میں سے آج ہم جس پیغام پر پہنچے ہیں وہ آیہ مبارکہ 12ویں آیت ہے سورہ مبارکہ یوسف کی۔ گزشتہ آیات آپ کے ذہن مبارک میں ہیں جو سال گزشتہ میرے ساتھ رہے، اور جو کل کی مجلس میں بھی تھے، تو ہم نے سال گزشتہ کا خلاصہ ایک پہلی نشست کے اندر بیان کیا۔ میں پھر کوشش کرتا ہوں 5-8 منٹ میں اس جو اب تک 11 آیات کا خلاصہ ہے وہ بیان کر دوں۔ آیت کو یعنی اس سورے کو پروردگار عالم نے حضرت یوسف کے گرد قرار دیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام خود ایک نبی، ان کے 12 بیٹے اور وہ خود اور ان کی اہلیہ، ایک بڑا خاندان، ایک بڑا قبیلہ۔ حضرت یوسف اور ان کے ایک بھائی بنیامین ایک ماں سے تھے، اور باقی 10 بچے ان کے دوسری ماں سے تھے۔ حضرت یوسف اور بنیامین ہی نہیں بلکہ سارے بچوں سے حضرت یعقوب کا پیار تھا، بابا کا اولاد سے پیار تھا، مگر عدل کا تقاضا تھا اور انصاف کا تقاضا تھا کہ جو نبی ہے اسے نبی مانا جائے، جو امتی ہے اسے امتی مانا جائے۔ لہذا حضرت یعقوب نے نبی بیٹے کے ساتھ جو پیار کا مظاہرہ کیا وہ دوسرے بیٹوں کے ساتھ نہیں کیا۔ یعنی وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ حضرت یعقوب معاذ اللہ نعوذ باللہ عدل سے ہٹ رہے تھے، اور ایک عصمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کے نزدیک سارے بچے ایک جیسے ہونے چاہیے، جیسے باپ کے نزدیک سارے بچے ایک جیسے ہونے چاہیے، اس باپ کے نزدیک بھی جو نبی ہے اس کے نزدیک بھی سارے بچے ایک جیسے ہونے چاہیے۔ لیکن اگر حضرت یعقوب حضرت یوسف سے زیادہ پیار کر رہے ہیں، ان کا زیادہ خیال کر رہے ہیں، ان پہ توجہ زیادہ دے رہے ہیں، تو یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ کوئی فرق تھا، بلکہ یہ اس وجہ سے تھا کہ ہاں فرق تھا، اس لیے کہ وہ نبی تھے، اور کیسے نبی کو امت کے برابر قرار دے دیا جائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہ حضرت یعقوب کا حضرت یوسف سے جو پیار تھا وہ تقاضائے عدل تھا، اور تقاضائے عدل کو نہ سمجھتے ہوئے دوسرے بھائیوں نے اسے لیا کہ ہمارے بابا ایک بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور دوسرے بھائیوں سے زیادہ پیار نہیں کرتے، جبکہ دوسرے بھائی عمر میں سن و سال میں ان سے زیادہ بڑے بھی تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کیونکہ حسین زیادہ تھے حضرت یوسف اس لیے حضرت یعقوب زیادہ پیار کرتے تھے۔ نہیں، یہ بات معقول، یہ بات کہنے کی نہیں ہے، اس وجہ سے پیار نہیں تھا انہیں۔ اگرچہ فطری طور پر انسان نبی جب نبی ہے تو وہ فطرتاً انسان بھی تو ہے، اور فطری طور پر انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر حضرت یعقوب اس بنیاد پر بھی حضرت یوسف سے پیار کرتے تھے کہ وہ خوبصورت تھے تو بھی فطرت کے مطابق تھا، لیکن یہاں ہم بات بالاتر کریں گے، اس سے اونچی بات کریں گے کہ حضرت یعقوب اس وجہ سے پیار نہیں کر رہے تھے کہ وہ خوبصورت تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ انہیں پتا تھا یہ نبی ہیں۔ اب یہ جو حاسدانہ ماحول بنا، اس میں ہوا یہ کہ حضرت یعقوب سے حضرت یوسف نے آ کر کہا کہ بابا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، بابا بتائیے یہ کیا ہے؟ فرمایا اے میرے لال، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کر دینا، اس لیے کہ تمہارے بھائی پھر تمہارا یہ خواب سن کے تم سے حسد کرنے لگیں گے اور تم سے دشمنی کرنے لگیں گے، اور شیطان بہت زیادہ بہکانے والا ہے، شیطان کھلا دشمن ہے انسانوں کا، تمہارے بھائی تمہارے ساتھ ایسا کریں گے۔ غرض یہ کہ حضرت یوسف کو پروردگار عالم نے وہ کمال عطا کیا کہ جو ان کے آبا و اجداد کو بھی عطا کیا تھا، ابراہیم، اسحاق اور پھر کہا کہ اس واقعے کے اندر ہم نے لوگوں کے لیے بڑے پیغامات رکھے ہیں۔ ہوا یہ کہ بھائیوں نے، اب قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، بھائی جمع ہوئے آپس میں، اور بھائیوں نے جمع ہو کے کہا کہ ہمارے بابا یوسف سے اور اس کے بھائی سے بنیامین سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم سے کم پیار کرتے ہیں، جبکہ ہم زیادہ ہیں، ہم بڑے بھی ہیں، ہم طاقتور بھی ہیں، ہم کماؤ پوت بھی ہیں، ہم جا کے محنت کرتے ہیں اور جا کے وسائل جمع کر کے لے کے آتے ہیں، مگر اس کے باوجود بابا ہم سے ایسا پیار نہیں کرتے۔ لہذا ہمارے بابا، اب جو انہوں نے کہا ہے
اگر میں اس کو اپنے الفاظ میں کہہ دیتا تو میرے اوپر ایف آئی آر کٹ جاتی توہین نبوت کی، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بابا کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی اولاد وہ بھی ایک نبی کی اولاد، نبی کی اولاد نبی کو کہہ رہی ہے، نبی کی توہین کر رہی ہے، تو یہ قرآن میں آیات للسائلین، سمجھو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کے اتنے قریب ہو کہ ابھی نبی کی عقل پر شک کرے۔ صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ جی یہ قرآن ہے، یہ کہنے لگے بابا ہمارے لفی ضلال مبین اقتلوا یوسفا، کہنے لگے ایک کام کرتے ہیں مل کر، بابا تو مان نہیں رہے، بابا تو سمجھ نہیں رہے معاذ اللہ، اور اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو مار ڈالتے ہیں اور پھر کہیں بھی پھینک کر آ جاتے ہیں تاکہ اس سے جان چھوٹے ہماری، اور پھر ہم اپنی چین سے زندگی گزاریں اور آرام سے ہمارے ایام گزریں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا کہ ایسا نہیں کرو، اسے مارو نہیں، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، ایک کنواں ہے، مخصوص کنواں تھا، اس میں تو نہیں ہے اشارہ کہ اس میں تو یہ نہیں ہے کہ ایک فلاں کنواں، بلکہ اس میں ہے کہ وہ کنواں جس میں بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، غیبات الجب، آیت جو کہہ رہی ہے وہ کہ ایک ایسا بھی کنواں تھا اس وقت میں کہ جس میں اگر کوئی گر جائے تو وہ پانی سے ڈوبنے کے بجائے ڈوبنے سے بچ کر اس کے اندر ایک جگہ تھی بیٹھنے کی، طاق نما جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں پر وہ بیٹھ سکتا تھا اور اس کی جان بچ سکتی تھی۔ تو کہا کہ ہم وہ جو کنویں کے اندر جگہ، جس کنویں میں جگہ بنی ہوئی ہے نا، اس کنویں میں جا کے اسے پھینک کر آ جاتے ہیں، یہ وہاں بیٹھا رہے گا اور پھر کوئی قافلہ گزرے گا، اور قافلہ جب ڈول ڈالے گا پانی لینے کے لیے تو یہ اس کے ذریعے سے بہرحال بچ جائے گا، اور وہ قافلے والے اس بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، ہماری بھی جان چھٹ جائے گی اور یہ مرے گا بھی نہیں اور ہماری بھی جان چھٹ جائے گی۔ تو انہوں نے یہ کرنے کا طے کیا کہ اب ہمیں ایسا کرنا ہے۔ اب جب یہ طے کر لیا انہوں نے کہ ہمیں ایسا کرنا ہے، تو پھر یہ حضرت یعقوب کے پاس، اپنے بابا کے پاس، اب پچھلے سال والی آخری آیت آ کر انہوں نے کہا، بابا کیا بات ہے، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے۔ اچھا، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ بار بار پہلے بھی خواہش کر چکے تھے کہ یوسف ہمارے حوالے کر دیجئے، یوسف ہمیں دے دیجئے، ہم اسے کہیں لے جاتے ہیں، کھیلنے کودنے، کہیں تفریح کرنے، کہیں گھومنے پھرنے، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اور حضرت یعقوب اکثر ان کی اس خواہش کو رد کر دیتے تھے۔ قرآن کا لب و لہجہ تو ایسا ہی ہے، وہ لہجہ یہ کہہ رہا ہے کہ بابا کیا بات ہے، آپ ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، آپ ہمارے ساتھ یوسف کو کیوں نہیں بھیجتے؟ اور پھر ساتھ میں کیا کہا، وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ اچھا، اب آپ کو اور ہمیں کیونکہ بیک گراؤنڈ پتا ہے کہ کیسے خیر خواہ ہیں، کیا طے کیا ہوا انہوں نے، یہ تو پھینکنے جا رہے ہیں، ان میں سے اکثر تو مارنے کی باتیں کر رہے تھے، ان میں سے ایک کے کہنے پر کہ نہیں مارنا نہیں ہے، اسے کنویں میں پھینک دینا ہے، تو یہ طے کر کے آئیں، یہ تو کم سے کم طے ہے کہ یہ پھینکنے جا رہے ہیں اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکنے جا رہے ہیں، اور پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ تو یہ جو لمبی لمبی باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں نا، نعرے جو لگا رہے ہوتے ہیں، دعوے جو کر رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ دعویٰ کرنے والے سے ہوشیار رہنے کی ضرورت۔ جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ نعرہ نہیں لگاتا، جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ دعویٰ نہیں کرتا۔ یہاں پر ان کے ارادے بھی خطرناک، ساتھ میں دعویٰ یہ کہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ اب اس کی بعد والی آیت جو آج والی آیت ہے، جس پر میں آپ سے توجہ چاہوں گا، کیا کہا انہوں نے، 12ویں آیت، ارسلہ معنا غدن، بابا ہم نے طے کیا ہے کل ہم گھومنے جا رہے ہیں، کھیلنے جا رہے ہیں، اسے ہمارے ساتھ کل بھیج دیجئے، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یرتا و یلعب، وہ جو کچھ خوشگوار اور خوش آب و ہوا زمینیں ہیں، خوش جو سبزہ اور ہریالی جہاں پر ہے، جہاں ٹیلے ہیں، سبز پھول پودے لگے ہوئے ہیں اور گھاس اگی ہوئی ہے، ایک ایسی جگہ ہے، وہاں ہم چڑھیں گے اتریں گے، یرتا و یلعب، ہم کھیلیں گے بھاگیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہماری تفریح رہے گی، ایسی کیفیت میں ہم رہیں گے، وہاں ہم اسے لے جانا چاہ رہے ہیں، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کل کیا کہا تھا انہوں نے، یعنی پہلے کیا کہا تھا انہوں نے، اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کرتا ہوں،
اگر ممکن ہے تو جو احباب تھوڑا سا آگے آ سکتے ہیں تو عنایت فرمائیں، ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آئے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجیے۔ ایک اور بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آپ کی توجہات کا ممنون ہوں، اس آیت پر غور کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اہل دقت سے چاہوں گا کہ توجہ کریں اور دعا دیں کہ ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں گے اس آیت کی۔ ارسلہ معنا غدن، بابا اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ دشمن اپنی منصوبہ بندی کل سے شروع کرتا ہے، آج سے شروع نہیں کرتا۔ پہلے سے تیاری کرنے والا کچھ کر پاتا ہے، جس کی تیاری جتنی پرانی ہوگی، غدن کل جانے کی بات کر رہے ہیں، آج تیاری کر رہے ہیں کل کے لیے، اور یہ آج ہی ہم اس واقعے کے اندر نہیں پڑھ رہے کہ دشمن تیاری پہلے سے کرتا ہے، بلکہ اگر ہم عالمی سطح کے آج دشمنوں کو سوچیں تو وہ بھی کل سے تیاری کر چکے ہیں ہمارے آج کے لیے۔ وہ 100 سال کا سوچتے ہیں کہ ہمیں 100 سال تک مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، یا مثلاً ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہاں پر اگر منصوبہ بندی اس دن کی بھی نہ ہو جس دن کام انجام دیا جا رہا ہے تو کیسے کامیابی ممکن ہے؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جس رستے سے شر آئے اسی رستے سے خیر آنا چاہیے، تب تو مقابلہ ہو پائے گا۔ اگر خیر کسی اور رستے سے آئے اور شر کسی اور رستے سے آئے تو مقابلہ نہیں ہو پائے گا۔ دشمن بہت پہلے سے تیاری کرتا ہے، اور جتنا پہلے سے کسی چیز کی تیاری کی جائے گی اتنی چیز اچھی ہو پائے گی۔ آپ اسی عشرہ تفسیر قرآن کو لے لیجئے۔ اگر کل پہلی مجلس تھی، پرسوں سے اس کی تیاری ہوتی تو کیا اتنے اچھا اہتمام ہو پاتا؟ یقیناً نہیں ہو پاتا۔ جتنا پہلے سے اس کی تیاری کی جائے گی، جتنا دعوت دینا، اشتہار لگانا، اعلان کرنا، لوگوں کو آگاہ کرنا، اس کے انتظامات کرنا، جتنا اس کو ہم ماضی میں لے جائیں گے اس کی تیاری کو، اتنا ہی نتیجہ اچھا نکلے گا۔ اللہ نے نبی مکرم کو، ہمارے نبی کو، خاتم الانبیاء کو سب سے پہلے بنایا تھا، مگر بھیجنے کے لیے 1,23,999 پیغمبروں کا مقدمہ بنایا ہے۔ صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ جتنا اچھا مقدمہ بنا ہے، جتنی اچھی تیاری ہوئی ہے، اتنا ہی اچھا نتیجہ بھی نکلا ہے۔ لہذا تیاری بہت پہلے سے کرنے کی ضرورت ہے، بہت اہتمام کی ضرورت ہے، بہت ہی توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ قرآن کی اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ ارسلہ معنا غدن، یہ لفظ تو خاص طور پر شیعہ برادری تو غدن کا لفظ تو بہت اچھا جانتی ہے۔ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اسے دوں گا۔ یہ غدن یعنی کل۔ صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ ایک پیغام ہے اس آیت کریمہ کا کہ دشمن تیاری پہلے سے کرتا ہے۔ دوسرا پیغام اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کون سا طریقہ اپنایا جس سے اپنے بابا کو تیار کر لیں؟ کون سا طریقہ ہے کہ جس پر حضرت یعقوب کو یہ تیار کر پائے، آمادہ کر سکے کہ حضرت یوسف ان کے حوالے کر دیں؟ جو طریقہ انہوں نے اپنایا اور جس پہ حضرت یعقوب تیار ہو گئے، آج بھی اسی طریقے پہ بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ جو طریقہ ہزاروں سال پہلے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنایا، وہی طریقہ آج بھی ہے، اور آج بھی اسی طریقے سے بچوں کے اوپر کام ہو رہا ہے، بچوں کے اوپر توجہ ہو رہی ہے، بچوں کو آپ سے لیا جاتا ہے، اسی نقطے پر آپ بچوں کو کسی کے حوالے کرتے ہیں۔ وہی دو نقطے ہیں جو اس میں اور پچھلی آیت میں بیان ہوئے ہیں کہ جس پہ آج لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں کے حوالے کرتے ہیں، تعلیمی اداروں کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ کون سے دو نقطے ہیں؟ وہ کون سے دو جذبے ہیں جس کے تحت ہم اپنا بچہ کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں؟ جی، ایک تو
خیر خواہی لناصحون اور ایک حفاظت لحافظون. اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ اسکول ہمارے بچے کا خیر خواہ ہے تو ہم اسی میں داخل کرتے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس اسکول میں ہمارا بچہ محفوظ رہے گا تو ہم اسی اسکول میں داخل کرواتے ہیں. اسکول تو میں مثال دے رہا ہوں، آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیے اور مثالوں کے ساتھ بھی کہ کہاں کہاں ہم اپنی چیز کو کسی اور کے حوالے کر سکتے ہیں. دو چیزوں کی بنیاد پر، ایک خیر خواہی کی بنیاد پر اور ایک حفاظت کی بنیاد پر. جس کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ یہ ہم سے مخلص ہے ہم اس کے حوالے اپنی چیز کر دیتے ہیں. جس کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ یہ ہماری چیز کی حفاظت کرے گا ہم اپنی چیز اس کے حوالے کر دیتے ہیں. یہی وہ دو نقطے آج بھی ہیں جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یعقوب سے یوسف لیتے ہوئے بیان کیے. ایک خیر خواہ لناصحون، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، لحافظون ہم اس کے محافظ ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ دو پوائنٹ، دو نقطے، دو عنوان، دو ایجنڈے، دو اعلان، دو نعرے ہیں جس کی بنیاد پر اعتماد کیا جاتا ہے. ایک خیر خواہی اور ایک حفاظت. مگر خیر خواہی کو اور حفاظت کو اگر بدنام کر دیا جائے، یعنی نعرہ لگایا جائے خیر خواہی کا اور حفاظت کا، اور پھر بچے کو لینے کے بعد، بچے کو یا کسی کو اپنے پاس لینے کے بعد اس کے ساتھ دھوکہ ہو جائے، اس کے ساتھ فریب ہو جائے، تو پھر کیا منظر بنے گا؟ انسان اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ ہم اس کے علاوہ کون سے اصولوں کو ڈھونڈیں کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنی چیز کسی کے حوالے کریں؟ یہی تو دو اصول ہیں. یعنی آج جن دو اصولوں کی بنیاد پر آپ کاروبار، آپ نوکری، آپ سیاست، آپ تعلیمی دنیا، ہر میدان میں آپ جائیں، انہی دو نقطوں کی بنیاد پر، یہی دو نقطے، یہی دو ستون ہیں جن کی بنیاد پر عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں. اعتماد کی عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں، یقین کی عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں، اور انہی دو رستوں سے دھوکہ دیا جاتا ہے. اب وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا خیر خواہ بھی ہوں اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا محافظ بھی ہوں، ایک صلوات اور ہدیہ کریں. چل رہا ہے ایک اور صلوات نبی کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہماری بہن معروف سیاستدان جناب شہلا رضا صاحبہ اور ان کے شوہر بھی تشریف فرما ہیں. آپ سب کی حفاظت کے لیے اور مصروف لوگ جو ٹائم نکال کے آپ لوگ تشریف لا رہے ہیں، آپ سب کے توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی میں اپنے بات کو دوبارہ سے ایک لفظ میں پھر تکرار کرتا ہوں کہ یہی تو دو باتیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے پر اعتبار کرتے ہیں. یعنی آپ کو میرے بارے میں، مجھے آپ کے بارے میں اگر یہ پتا ہو کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں تو آپ کیسے مجھ پر اعتبار نہیں کریں گے؟ جب مجھے یہ بتایا جائے کہ میں آپ کی چیز کا لالچی نہیں ہوں، آپ کی چیز محفوظ رہے گی، آپ محفوظ رہیں گے، آپ کا مال مجھ سے محفوظ رہے گا، تو کیسے میں آپ پر اعتبار نہیں کروں گا، آپ مجھ پر اعتبار نہیں کریں گے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمیں ان دونوں کے باوجود محفوظ رکھ سکتی ہے؟ کیا کریں؟ یعنی اب آپ حضرت یعقوب کی کیفیت کو تو محسوس کریں نا. حضرت یعقوب نہ کرتے تو کیا کرتے؟ نہ بھیجتے اپنے بچے کو بھائیوں کے ساتھ تو کیا کرتے؟ اور پھر ہمیں حکم یہ ہے کہ ظواہر پر یقین کرو، ظواہر کے اوپر اعتبار کرو. ہم دلوں کے حال تو جانتے نہیں ہیں، ہم اندر کی کیفیات کو تو جانتے نہیں ہیں، ہم نیتوں کو تو جانتے نہیں ہیں. نیتوں کو جاننے والا تو اللہ ہے. اور انبیاء کرام علم غیب پر امت کو لے کے نہیں چلتے. یعنی امت کی رہنمائی علم غیب کی بنیاد پر انبیاء نہیں کرتے. انہیں پتا ہو تب بھی وہ وہی کریں گے کہ جو سب کو پتا ہے. یعنی سب کی معلومات جس پیمانے پر ہے، جس معیار پر ہے، اس کی بنیاد پر انبیاء فیصلے لیتے ہیں. جبکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ یہ فیصلہ بعض اوقات انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ جا کے آگے کیا نقصان پہنچائے گا. لیکن اگر اس کی بنیاد پر وہ فیصلے لینے لگیں تو پھر فطریات سے اور جمع و تفریق سے اور پلس اور مائنس سے اور اقدامات سے معاشرہ کمزور پڑتا چلا جائے گا اور لوگ محتاج ہوتے چلے جائیں گے ان ہستیوں کے، جس معنی میں محتاجی کہہ رہا ہوں کہ پھر ہمیں اس غیبت کے ایام میں بھی فیصلہ لینے کی صلاحیت باقی نہیں رہے گی. کہ جب
معصوم حجت خدا غیبت میں چلا جائے گا تو پھر امت فیصلہ لینے کی صلاحیت نہیں رکھے گی. تو 2 اور 2 4 کا جو قاعدہ قانون ہے اور جو جمع و تفریق کا ہمارے معاملات کے اندر قواعد ہیں، اسی کی بنیاد پر انبیاء کرام فیصلے بھی لیتے ہیں. حضرت یعقوب سے بھی یہی 2 نعرے، یہی 2 باتیں، یہی 2 بات کہہ کر حضرت یعقوب سے ان کے بیٹے کو لے لیا گیا. مگر ان دونوں باتوں میں، ایک میں تو انہوں نے کہا کہ ان لہو لناصحون، ہم اس کے خیر خواہ ہیں. دوسری جگہ انہوں نے کہا ان لہو لحافظون، ہم اس کے محافظ ہیں. ان دونوں باتوں کے درمیان میں جو بات آئی ہے نا، وہ ہے کھیل تفریح. کھیل اور تفریح. بچہ فطری طور پر کھیل کو پسند کرتا ہے، تفریح کو بچہ پسند کرتا ہے. اگرچہ بعض بڑے ہو کر بھی بچپنے کے مزاج سے باہر نہیں جاتے اور انہیں بھی کھیل اور تفریح ہی پسند ہوتی ہے. لیکن جب کھیل اور تفریح کی بات آئے گی تو انسان فطری طور پر، چاہے وہ 100 سال کا ہو جائے، اس کے اندر ایک بچہ پوشیدہ ہے، اس کے اندر ایک بچہ موجود ہے. وہ جو اس کے اندر بچپنے کی جو اس نے جو یادیں ہیں، جو اس کی وابستگیاں رہی ہیں، جو اس کا تعلق رہا ہے. ابھی یہاں تشریف فرما دوستوں میں جو کرکٹ کا کھلاڑی رہا ہوگا، وہ چاہے 80 سال کا ہو گیا ہو، ابھی اس کے سامنے ذکر کر کے دیکھیے آپ، سب سے اچھا خوش اور حشاش چہرہ وہی نظر آئے گا کہ جو اگرچہ آج بیٹ اٹھا نہ پائے، لیکن کیونکہ وہ کھیلا ہے تو اس کی یادیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. تو وہ جو اس کے اندر کھیل اور کود کا ایک کیفیت پائی گئی ہے، موجود ہے، وہ اس سے وہ راغب رہتا ہے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. یہ جو کھیلنے کا ایک کیفیت ہے نا، کھیل کود کی کیفیت ہے، یہ بچے کو جذب کرتی ہے اپنی طرف، بچے کو جلب کرتی ہے اپنی طرف. کل کا بچہ اسکول جاتا تھا تو روتا پیٹتا جاتا تھا، آج کا بچہ اسکول نہ جائے تو روتا ہے. اسکول بدلا ہے یا بچہ؟ وہ کل کا بچہ جو دوات، قلم، تختی، سلیٹ، چاک، قلم، بستہ، وہ چیزیں اٹھا کر اور تختی کو جو ہے وہ ملتانی سے پوت کر وہ جو اسکول لے جا رہا ہوتا تھا، تو وہ بچہ جو روتا پیٹتا جاتا تھا. اور آج کا بچہ کیوں ایسا نہیں کرتا؟ کیونکہ آج کے بچے کو اسکول کے اندر اس کے مزاج کے مطابق سنبھالا گیا ہے. آج کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جس میں کھلونے نہ ہو. آپ ذرا 70 سال پرانے اسکول میں چلے جائیے، اگر 70 سال پرانے اسکول میں کوئی کھلونا ہوتا تھا تو ماں باپ آ کے استاد سے کہتے تھے آپ نے اسکول میں کھلونا کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہمارے بچہ یہاں کھیلنے آ رہا ہے یا پڑھنے آ رہا ہے؟ یعنی اس وقت کے ماں باپ ہی اساتذہ کی مذمت کرتے اگر اس زمانے میں کھلونے ہوتے اسکول میں. اور آج اگر اسکول میں کھلونے نہیں ہوں گے تو پھر کہا جائے گا یہ کیسا اسکول ہے، اس میں تو کھلونے ہی نہیں ہے. تو پھر اسکول بدل گیا نا، بچہ نہیں بدلا. اور بچہ فطری طور پر، قرآن مجید کی آیات ہیں سورہ مبارکہ اعراف کے اندر، تو ایک حسین آیت ہے اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جان لو زندگی دنیا کی کھیل کود ہے، حسن و آرائش ہے، مال اور اولاد پہ فخر کرنا ہے. اس دنیا کی زندگی کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا: کھیل کود، حسن و آرائش اور مال اور اولاد پر فخر کرنا. تو پہلا مرحلہ اس دنیاوی زندگی کا کھیل کود ہے، جسے بچپنا کہا جاتا ہے. اس کی فطرت کے اندر تفریح ہے، بچے کی مزاج کے اندر تفریح ہے. لہذا آج اسکولوں کے اندر اس کا اہتمام کیا گیا ہے. بلاک بنے ہوئے ہوتے ہیں، شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، الف کی، بے کی، پے کی، تے کی، کارٹون بنے ہوئے ہوتے ہیں حروف تہجی کے اور الفابیٹ کے، اور ایک ٹوکری میں انہیں ڈال دیتے ہیں. سامنے ایک چارٹ لگا دیتے ہیں جڑے ہوئی تصویروں کے، اور بچوں سے کہتے ہیں اس میں ڈھونڈو، اس میں سے نکالو. اب بچہ ڈھونڈ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اے اس میں سے نکال لیا، بی اس میں سے نکال لیا. اسے دیکھ دیکھ کے وہ جوڑ رہا ہے جیسے وہاں بورڈ پہ لگا ہوا ہے، جیسے وہاں دیوار پہ چارٹ چپکا ہوا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں، جبکہ اس کا دھوکہ ہو رہا ہے، اسے پڑھایا جا رہا ہے. وہ کھیل کھیل کے اندر پڑھ گیا جی، کیونکہ اس کا مزاج یہی تھا، وہ جلدی اس کام کو کر رہا ہے، جلدی سیکھ رہا ہے ان چیزوں کو. ایسا ہی ہے یہ جو کھیل کود کے ذریعے سے، یہ جو تفریح کے ذریعے سے بھائی بھائی کو لے گئے، تو آج بھی کچھ بھائی ہمارے بھائیوں کو لے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ
جن چیزوں کے ذریعے سے بگاڑ معاشرے میں آ سکتا ہے، میں بہت محتاط بولنے کی کوشش کروں گا، طبیعت بھی میری ایسی ہے، نہیں وہ محتاط بولنے کی طبیعت ہے، طبیعت خراب نہیں ہے جی۔ آج بھی جس ذریعے سے ہمارے بچوں کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ کھیل ہے، تفریح ہے، ورزش ہے، طرح طرح کے گیمز آ رہے ہیں، طرح طرح کے کھیل آ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے تک ہاتھوں میں کوئی چیز دے کر کھلایا جاتا تھا، اب وہ ہاتھوں میں بٹن دے کے کھلایا جا رہا ہے، لیپ ٹاپ کے اوپر جی طرح طرح کے آج چیزیں آ گئی ہیں جس پہ وہ بیٹھا ہوا گھنٹوں کھیل رہا ہے، سارا دن اس کو تھکن محسوس نہیں ہوتی، جیسے کل کبوتر بازوں کو تھکن محسوس نہیں ہوتی تھی، آج موبائل بازوں کو تھکن محسوس نہیں ہوتی، وہ موبائل میں لگا ہوا ہے۔ چھوٹا سا بچہ، اتنا سا بچہ، وہ 2 سال کا، 4 سال کا، 6 سال کا بچہ موبائل پر گھنٹوں سے بیٹھا ہوا ہے۔ ابا نے آ کے گھر کے اندر سلام بھی کیا، یہ بچہ بھی سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا، اس لیے کہ ابا سے زیادہ عزیز ہے وہ موبائل کے اندر گیم۔ کوئی احترام نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کوئی ادب نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر سلام کرے، دعا لے۔ میں عمومی بات کر رہا ہوں، آپ کے گھر کی بات نہیں کر رہا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خفا نہیں ہوئیے گا، جو بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں، ایسا معاشرے میں ابرار بھائی، شبر بھائی، جو کیفیت اس وقت بنی ہوئی ہے، اور آج 1400 سال پہلے جو قرآن نے ہمیں اصول دیا، آج بھی بچوں کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے۔ نوجوان نسل کو منحرف کیا جا رہا ہے، اور کس کے ذریعے سے؟ انہی 2 باتوں کے ذریعے سے کہ ہم آپ کے بچوں کو جو ہے وہ اس کے ذریعے کھلانا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، تعلیم دینا چاہتے ہیں، ہم اس کے خیر خواہ بھی ہیں، ہم اس کے محافظ بھی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ کیا کیا اس وقت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہاں ہمیں کیا کریں؟ یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ یعنی ہم ہار مان جائیں، ہتھیار پھینک دیں، مجبور ہو جائیں اور کہہ دیں کہ ہم ہار گئے اور استعمار جیت گیا، ہم ہار گئے اور دشمن جیت گیا، ہم ہار گئے اور عالمی سازشکار طاقتیں، استعمار جو ہے وہ جیت گیا؟ کیا کریں؟ نہیں، ہار نہیں ماننا۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ جس رستے سے شر آئے اسی رستے سے خیر آئے گا تو پھر مسئلے کا جواب بنے گا۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد۔ تو آپ بالکل خفا نہیں ہو کہ ہم آپ سے کوئی ناراض نہیں ہوگا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، مگر بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ہاں چل رہا ہے۔ فرمانے لگے کہ پاکستان میں اسکول کتنے ہیں؟ میں نے جتنے تھے اتنے بتا دیے، یعنی تقریباً 500 مدرسے تھے، اور اسکول اس وقت جب میں نے پچھلی آخری ملاقات میں بتایا تو 150 تھے۔ پورے پاکستان میں جو آپ نے، قوم نے، ملت نے اپنے بچوں کے لیے اسکول بنائے وہ 150 ہیں۔ یہ بات میں تقریباً 2 سال پرانی کر رہا ہوں۔ تو مدرسے 500، اور آج 500 سے تھوڑے سے زیادہ بھی ہیں 2 سالوں کے اندر، اور اسکول ہمارے پاس 150۔ بہت زور لگائیے تو آپ 165 کر لیجئے، 10 اور بڑھ گئے ہوں گے ان 2 سالوں میں۔ تو انہوں نے فرمایا جتنے مدرسے ہیں اتنے اسکول بنا کے دکھاؤ۔ کیا تم نے اپنے بچوں کی تربیت کسی اور کے حوالے کی بھی ہے؟ پھر میرے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مدرسہ بناؤ، تو انہوں نے اس کی اصلاح کی، کہنے لگے میں اسکول کی بات کر رہا ہوں، وہی میٹرک سسٹم آپ کے یہاں جو ہے، وہی او لیول اور اے لیول کا سسٹم جو آپ کے پاس ہے وہی رکھیے، مگر خود پڑھائیے۔ اپنے بچوں سے آپ سے زیادہ تو کوئی خیر خواہ نہیں ہوگا، آپ سے زیادہ تو کوئی ان کی حفاظت نہیں کرے گا۔ تو جس رستے سے، اسکولوں کے رستے سے، تفریح کے رستے سے، کھیل کود کے رستے سے دشمن وارد ہو رہا ہے، اسی رستے سے آپ کو بھی وارد ہونا ہوگا۔ مجھے خوشی ہوتی ہے، میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں جماعت اسلامی کے دوستوں کو، 2500 اسکول ہیں پورے پاکستان میں ان کے جی۔ ہمارے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے بڑے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، پاکستان کے بزرگ علماء میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ ان کے جنریشن اسکول جیسا ان کا اسکول ہے، ٹاپ 5 اسکولوں میں سے ہے جنریشن اسکول، جس کے نکلے ہوئے بچے ڈائریکٹ
کسی بڑی عہدے پر کسی اس منصب پر جا کے فائز ہو. بیس ایسی مضبوط بناتے ہیں وہ جی. اتنے مضبوط اسکول, یعنی ایک آپ یہ سائڈ ایریا کا جنریشن اسکول دیکھ کے آ جائیے جو کراچی کے اندر, ایک ہی اسکول دیکھ کر آ جائیے. پورے پاکستان کے اندر شیعوں کے پاس ایک ایسا اسکول نہیں ہوگا جو ان کے ہر بڑے شہر میں ایسے اسکول ہیں. میں خدا نہ خواستہ پھر میں تکرار کر رہا ہوں, ہمارے بڑے ہیں اور اچھا کیا ہے خود. اور یہ بھی آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ اس اسکول میں کسی شیعہ کے داخلے پہ پابندی نہیں ہے. وہ شیعوں کو بھی داخلہ دیتے ہیں, شیعہ بچوں کو بھی داخلہ دیتے ہیں. مگر وہ جو شیعہ بچہ بھی اس کے اندر جائے گا تو بہرحال وہ مولانا طارق جمیل کا مرید بن کے نکلے گا, بہرحال وہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا مرید بن کے نکلے گا. بہت اچھی بات ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی توجہ آپ سے تھوڑی سی اور چاہوں گا. ہم نے کیا کیا بھائی, ہم نے کیا کیا؟ 10 یونیورسٹیاں ہیں اس وقت فلاں شخصیت کی, 5 یونیورسٹیاں ہیں فلاں شخصیت کی, 8 یونیورسٹیاں ہیں فلاں شخصیت کی, 5 میڈیکل کالج ہیں فلاں شخصیت کے, 1 میڈیکل یونیورسٹی ہے فلاں شخصیت کی. ہماری پوری قوم نے کتنے اسکول بنائے, کتنی یونیورسٹیاں بنائی. میں آپ کو کہہ کر اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, کام تو یہ ہم سب کا ہے نا, میں بھی تو آپ ہی کیسے ایسا ہوں, میں بھی تو آپ ہی میں سے ہوں نا. تو جس رستے سے مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہوں, کوئی یہ نہیں سوچے مولانا کہاں بات لے آئے. قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہا ہوں. قرآن کی آیت میں یہ ہے کہ بھائیوں نے بھائی کو اغوا کیا 2 نعروں کے ذریعے, خیر خواہی اور حفاظت, اور عنوان یہ تھا کہ کھیلنے جا رہے ہیں. یہی سب کچھ تو ہو رہا ہے. آج ہم اپنے بچوں کو ان اداروں کے حوالے کرتے ہیں خیر خواہی کے اعتماد پر کہ خیر خواہ ہیں, حفاظت کریں گے ہمارے بچوں کی. اور الحمدللہ میں کسی کے پھر تکرار کر رہا ہوں کہ کوئی اور مطلب نہ نکل جائے, کوئی کلپ نہ بنا لے اور کلپ نہ کاٹ دے کہ میں یہ کہہ رہا تھا. میں جو کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں, اور الحمدللہ بہت محتاط بولا ہوں. یہ کام خود کریں والدین, اپنے بچے کی حفاظت خود کریں, اپنے بچے کو خود پڑھائیں. اور الحمدللہ پہلے سے ہم بہتر ہیں, پہلے کی نسبت ہم بہتر ہیں. اب سے 20 سال پہلے آپ جائیں تو یہ 150 اسکول بھی آپ کو نہیں ملتے. یہ 20 سالوں میں 15 سالوں میں یہ جو اسکول میں نے تعداد بتائی 250 اسکولوں کی, یہ بھی ابھی 15-20 سالوں میں ہوا ہے. انسان فطرتاً جیسا کہ میں نے عرض کیا تفریح کو پسند کرتا ہے, تنوع کو پسند کرتا ہے, سجاوٹ کو پسند کرتا ہے, لذت کو پسند کرتا ہے, جاذبیت اور جالبیت کو پسند کرتا ہے. انسان فطری طور پر خوبصورتی کو اور سجاوٹ کو پسند کرتا ہے. چیز اگر دسترخوان کے اوپر ایک ہی کھانے لگا دیں تو بہرحال وہ بھی کھانے ہیں, سب کھا بھی لیں گے. مگر اگر مختلف رنگوں کے اور مختلف ذائقوں کے کھانے لگے ہوئے ہوں تو اس دسترخوان کو اس دسترخوان سے زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے جس پہ اچھے اچھے کھانے چنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو تفریح ہے ہمارے, فرحت, راحت, تفریح, تسکین روح, تسکین نفس, یہ انسان کی فطری مسئلہ ہے. لہذا حدیث مبارکہ میں آیا کل لعب حرام الا ثلاثۃ, ہر کھیل حرام ہے سوائے 3 کھیلوں کے. لعب الرجل بقوسہ وفرسہ واہلہ. ایک اور حدیث میں آیا لعب الرجل بقوسہ وفرسہ وبمائہ. اس مضمون کا پیغام آیا. ہر کھیل حرام ہے, ہر تفریح, ہر کھیل لعب کھیل, تفریح نہیں, لفظ نہیں, لعب کھیل, ہر کھیل حرام ہے سوائے 3 کھیلوں کے. کون کون سے؟ تیر اندازی, گھوڑ سواری اور تیراکی. ایک حدیث میں آیا تیر اندازی, گھوڑ سواری اور بچوں کے ساتھ خوشی منانا, فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ تفریح کرنا, مزاح کرنا, اپنی فیملی کے ساتھ پر مزاح رہنا. یہ خود کھیل ہے جو حرام نہیں ہے, حلال ہے. اچھا آپ ان تینوں کو اگر لیں کہ تیر اندازی, گھوڑ سواری, تیراکی, تو ان تینوں کھیلوں میں جو چیز ایک مشترک ہے, اس مشترک نقطے کو اجتہاد کرتے ہوئے فقہا نے کرکٹ کو, ہاکی کو, جی فٹ بال کو, اب مجھے کھیلوں کے نام نہیں آتے جی, اور بہت سارے کھیلوں کو حلال قرار دیا ہے اجتہاد کرتے ہوئے. کیونکہ
حدیث میں وہ نام نہیں ہے، کرکٹ کا نام نہیں ہے حدیث میں. اب یہ تو بتائیں گے کرکٹ کا ذوق رکھنے والے کہ سب سے پہلے یہ کھیل کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا. مگر حدیث میں کرکٹ کا نام نہیں ہے، حدیث میں ہاکی کا نام نہیں ہے، فٹ بال کا نام نہیں ہے. حدیث میں یہ 3 نام آئے ہیں. آپ اکتا تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ حدیث میں یہ 3 نام آئے: تیر اندازی، تیراکی اور گھوڑ سواری. اور کہا کہ ان تینوں کے علاوہ سارے کھیل حرام. تو کیا مطلب؟ کرکٹ حرام، ہاکی حرام، فٹ بال حرام، اور آپ نام لیتے چلے جائیے. ان ساری کھیلوں کو آج فقہا نے جو حرام حلال قرار دیا ہے، جائز ہے کھیلنا، وہ کہاں سے؟ وہ اجتہاد کیا ہے اسی طرح کی احادیث سے، کیونکہ ان تینوں کھیلوں کا ایک اشتراکی کیفیت ہے، اور وہ ہے مسابقہ اور مقابلہ. ہر وہ کھیل جس میں مقابلہ ہو. مقابلہ انسان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے، مقابلہ انسان کی توانائیوں میں اضافہ کرتا ہے، مقابلہ انسان کی ذہنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کرتا ہے. تو ہر وہ کھیل جس میں مقابلہ پایا جاتا ہو وہ شرعی طور پہ حلال ہے. لہٰذا یہ سارے کھیل جو میں نے ابھی نام لیے، کچھ آج جدید کھیل ہیں، نہ جانے آگے کا کون کون سے کھیل کھیلے جائیں گے، وہ سارے کھیل حلال ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان میں مقابلہ پایا جاتا ہے. جہاں جہاں مقابلہ ہوگا وہاں انسان کی بدن کی اور ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، اور جہاں بدن اور ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جائے اسلام اسے پسند کرتا ہے. اب یہ جو کھیل اور تفریح ہے، اس کا ایک اور پہلو بھی تو ہے، اور وہ ہے انسان ایک اور بڑے مقصد کے لیے تیار ہو، اس تفریح کے ذریعے ایک اور اس کو ذریعہ قرار دے، اسے مقدمہ قرار دے، اسے واسطہ قرار دے، ایک اور کسی مقصد کے لیے، جس کے بارے میں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے دعائے کمیل میں ارشاد فرمایا: قوّ علی خدمتک جوارحی، یا اللہ میرے بدن کو مضبوط بنا تاکہ میں تیری عبادت اچھی کر سکوں. اب اگر یہ سارے کھیل اس لیے کھیلے جائیں کہ ہمارا بدن مضبوط ہو جائے، تو جب بدن مضبوط ہو جائے گا تو ساری رات کے قیام میں تھکن نہیں ہوگی، 2 گھنٹے کے رکوع میں تھکن نہیں ہوگی، 1 گھنٹے کے سجدے میں تھکن نہیں ہوگی. اس لیے کہ پہلے یہ جو تھکن والی کیفیت دور کر دی ہے ہماری ورزش نے، ہمارے کھیل نے، ہماری اس تفریح نے. جو ہم میدان میں جا کے کرکٹ کھیل کر آئے، وہ جو ہم میدان میں ہاکی کھیل کر آئے، اس سے جو ہمارا بدن مضبوط ہوا، تو اب رات کو اللہ کا سجدہ کرنے میں بھی تھکن محسوس نہیں ہو رہی، اس لیے کہ بدن پہلے سے مضبوط ہے. جنگ تبوک سے واپسی پر سب اپنی اپنی سواریوں پہ سوار تھے. سرکار دو جہاں کی سالاری سرداری میں، آپ کی نظارت میں، آپ کی امامت اور آپ کی رہنمائی میں قافلہ جاری تھا، مسلمانوں کا قافلہ، مجاہدوں کا، جنگ جیت کر آ رہے ہیں. سب اونٹوں پر اور ناکوں پر سوار تھے، کچھ گھوڑوں پہ سوار تھے. تو سفر کیونکہ طویل تھا تو گھوڑے اونٹ بھاگنے لگے، تیز چلنے لگے. تو ایک صحابی محترم اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور نبی مکرم کو آواز دے کر کہا: یا رسول اللہ، ریس نہ لگائیں. حضرت نے قبول فرما لیا. اس نے کہا: ہم ریس لگائیں؟ یہ سارا قافلہ جو اپنی اپنی سواریوں پہ ریس لگائیں؟ حضرت نے فرمایا، قبول فرما لیا. حضرت نے فرمایا ریس لگاؤ. کہا: یا رسول اللہ، پھر آپ اپنی سواری ذرا علیحدہ کر لیں تاکہ ہم ریس لگائیں. فرمایا: میں بھی شریک رہوں گا. سرکار اپنے ناقے پہ، جس کا نام غضبہ لکھا ہے، جس ناقے پہ سوار تھے، نبی کی سواریوں کے نام ہیں مختلف نام، خود نبی نے اپنی سواریوں کے نام رکھے تھے. ان میں ایک سواری آپ کی، ایک اونٹنی، ایک ناقہ جس کا نام غضبہ. آپ اس غضبہ پہ سوار تھے، اور اسامہ بن زید اپنا، اور وہ گھوڑا دوڑاتے، وہ بھی ناقے پہ سوار تھے، وہ اپنی ناقہ دوڑاتے ہوئے نبی کے سواری کے قریب آئے اور کہا: یا رسول اللہ، میں اور آپ ریس لگائیں؟ حضرت نے قبول فرما لیا. اب دونوں کی سواریاں دوڑ رہی ہیں کہ اسامہ کی سواری کچھ آگے نکلنے لگی. تو لوگوں نے آواز دی کہ رکو، نبی سے آگے کیسے نکل رہے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ مسابقہ ہے، یہ مقابلہ ہے، یہ تفریح ہے، یہ ایک فرحت ذہن و دماغ کے لیے کیا جا رہا ہے. لہٰذا اسامہ کی سواری آگے نکل رہی ہے تو میں اعلان کر رہا ہوں کہ اسامہ مجھ سے نہیں جیتا ہے، اسامہ کی سواری میری سواری سے جیتی ہے. وہ ادب اور احترام بھی محفوظ رہے اور حوصلہ افزائی بھی کریں ایسے کاموں کی. لہذا ہمیں
اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اہتمام کرنا ہوگا اور دشمن کے رستوں سے آشنا ہونا ہوگا. خاص طور پر ہماری آئندہ نسل اگر محفوظ ہم اسے رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی تعلیمی نظام کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا تاکہ ہم اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکیں، مستقبل ان کا بہتر کر سکیں. اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. گزارش کروں گا کہ سوالات کا دورانیہ بہت زیادہ دیر نہیں کرتے ہم، زیادہ نہیں لمبا دورانیہ نہیں ہے، چند سوالات لیں گے. مائک لے آئیے گا بیٹا، جو مومن سوال کرنا چاہے وہ ہاتھ اپنا. جی بیٹا نام بتائیے اپنا. حسنین. کھڑے ہو جی. جی حسنین. آغا آپ نے ابھی کھیل کے متعلق فرمایا کہ جو بھی کھیل ذہنی اور جسمانی ورزش کو مطلب بڑھائے تو وہ جائز ہے، تو پھر شطرنج جو کھیل ہے اس کو حرام قرار کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس میں بھی تو ذہنی ورزش کا مطلب بڑھانے کی بات ہوئی ہے. اگر ہو گیا سوال؟ جی. اور ایک اور جی ایک اور سوال یہ تھا کہ نبی مکرم کو آپ نے کل فرمایا جیسے کہ نوری اور بشری مطلب خلقت کا جو بیان ہوا ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ کچھ نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے تھے، مطلب وہ دلیل اس کو لیتے ہیں اور ہم نور کے قائل ہیں. تو اس بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے کہ نبی نوری ہیں یا بشری ہیں؟ ہم لف و نشر غیر مرتب کے حساب سے دوسرے سوال کا جواب پہلے دیتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی نوری بشر ہیں، یعنی آپ کے اندر جو اللہ نے اپنے نور سے آپ کو خلق کیا تو یہ آپ کی اصالت ہے، یہ آپ کی اساس ہے، یہ آپ کی کا اصلی اور حقیقی وجود ہے جس کو نور کہا جاتا ہے. اور تقاضائے بشری اور تقاضائے ہدایت اور بشر کی ہدایت اور معاشرے اور سماج کی بہتری اور ترقی کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ نے سرکار کو ایک بشر اور ایک مادے کے پیکر میں، ایک انسان کے پیکر میں، ایک بشر کے پیکر میں ڈھالا. لیکن وہ جو بدن مبارک آپ کا بنایا گیا جس میں بظاہر ایسے ہی 2 آنکھیں تھیں، ایسے ہی 2 ہاتھ پیر تھے، ایسے ہی 2 کان تھے، ایسے ہی آپ کے سر مبارک پر بال تھے، آپ کے ریش مبارک داڑھی تھی آپ کی، مثلا آپ کے ہاتھ کا انداز ایسا ہی تھا، وہ بھی ویسا ہی نہیں تھا. اس کے اندر بھی اللہ نے انتہائی کمال کو قرار دیا، یعنی آپ کے بدن مبارک کے اپنے معجزے قرار دیے. آپ کے آنکھوں سے نکلنے والی رطوبت آنسوؤں کا معجزہ، آپ کے لعاب دہن کا معجزہ، آپ کے پلکوں کا، آپ کے بالوں کے معجزے، آپ کے ناخنوں کے معجزے، آپ کے بدن مبارک جس جگہ سایہ اس کا، یعنی جس جگہ آپ جا کے کھڑے ہوتے تھے اور اس میں سائے میں ہوتا تھا وہ بدن، خود حضرت کا سایہ نہیں تھا لیکن جو جگہ آپ کے سائے میں ہوتی تھی اس جگہ کے اوپر برکتیں ہونا شروع ہو جاتی تھیں. آپ کڑوے کنویں کے اندر اگر اپنا لعاب آپ نے ڈالا تو اس سے پانی میٹھا ہو گیا، اپنا پیر ڈالا تو پیر پانی کو چھونے کے لیے اوپر آیا اور وہ میٹھا ہو گیا. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات. تو آپ کا بدن بھی ہمارے بدن کی طرح. تو ہمارا اگر عقیدہ نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی نوری بشر تھے، اصالتاً نور اور ظاہر میں بشر، مگر وہ بشر جو نوری بشر ہو، خاکی بشر نہیں، نوری بشر. پہلا سوال جو اس سے پہلے آپ کا سوال تھا شطرنج کے حوالے، شطرنج اور کھیلوں سے متعلق، تو شطرنج کو فقہائے امامیہ کا غالب فتویٰ 99% فتویٰ اس کے حرام ہونے کا ہے، اور جس کو کہہ لیں فتویٰ بالاجماع جو ہے، یعنی اجماعی فتویٰ اس کے حرام ہونے کا ہے. صرف اور صرف تاریخ تشیع میں ایک فقیہ، اور وہ فقیہ بھی پہاڑ کی طرح فقیہ، حضرت آیت اللہ روح اللہ الموسوی الامام الخمینی، اتفاق سے امام خمینی کی یہاں تصویر بھی لگی ہوئی ہے. یہ ہزاروں فقہا میں، بلکہ ہزاروں مبالغہ ہو جائے گا، سینکڑوں فقہا میں یہ واحد فقیہ تھے جنہوں نے شطرنج کو حلال قرار دیا. اور انہوں نے شطرنج کو حلال قرار دینے کے لیے جو ان کا مبنا تھا، جو ان کی فتوے کی بیس تھی، کیونکہ فتویٰ بغیر بیس کے نہیں دیا جاتا، بغیر مبنا کے نہیں دیا جاتا، پہلے اس کی ایک بنیاد بنائی جاتی ہے، علمی بنیاد ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ فقیہ فتویٰ دیتا ہے.
حضرت آیت اللہ خمینی نے صرف شطرنج کو حلال قرار دینے کا فتویٰ اسی بنیاد پہ دیا کہ شطرنج ماضی میں جس کام کے لیے استعمال ہوتے تھا وہ تھا پیسے کا استعمال شرط لگانے کے لیے اور جوئے کے طور پر شطرنج کا استعمال ہوتا تھا. اب کیونکہ شطرنج اپنی حیثیت سے باہر آ گیا ہے اور شطرنج اب اس کام کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ ذہنی آزمائش کا ایک کھیل ہے اور ذہنی مقابلے کا ایک کھیل ہے، لہٰذا کیونکہ وہ جب اپنی بنیاد وہ تبدیل کر چکا ہے، اپنی اساس وہ تبدیل کر چکا ہے، تو پھر اس کا حکم بھی تبدیل ہو جائے گا. لیکن دیگر فقہا نے، میرے علم میں نہیں ہے آیت اللہ خمینی کے علاوہ کوئی اور فقی، اگر آپ میں سے کسی کو بعد میں خطاب سن کے ویڈیو بن رہی ہے دنیا جہان میں لوگ سن رہے ہوں گے تو میرے علم میں اضافہ کریں اور فتویٰ بھی مجھے بھیجیں، لیکن جو بات ہے وہ اتنی ہے. تو یہ گفتگو بہرحال ہے، لیکن ہم کیونکہ پابند ہیں ایکسپرٹ کی رائے پر عمل کرنے کے، تو جو ایکسپرٹ ہمارا ایکسپرٹ کہے گا ہم اس پہ عمل کریں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. جی آپ کھڑے ہوئیے. میرا سوال یہ ہے نام اپنا ذرا. جی ذاکر رضا نام ہے میرا. ابھی آپ نے کہا تھا کہ جہاں سے شر آ رہا ہے جب تک وہاں سے خیر نہیں آیا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جہاں سے شر آ رہا ہے وہاں سے خیر کیسے آئے گا. یہ تھوڑا سا میں نے عرض کیا کہ یہ ایک قاعدہ ہے، ایک تو عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ جس رستے سے برائی آ رہی ہے نا اسی رستے سے اگر آپ اچھائی کو لے کر آئیں گے تو کاؤنٹر ہوگا. رستہ بدل دیں گے تو وہ تو میدان ہی اس کا نہیں ہے، وہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے، وہ اس کی جگہ ہی نہیں ہے، وہ مقابلہ ہی آپ نہیں کر پائیں گے. یعنی جس میدان میں کھیلا جا رہا ہے نا منفی، اسی میدان میں مثبت آپ کھیل کے دکھائیں گے. جس میدان میں غلط کام ہو رہا ہے اسی کے میدان میں آپ اچھا کام کریں گے تو اس غلط کا کاؤنٹر کر پائیں گے. ورنہ پھر وہ رستہ آپ نے بدل دیا، وہ میدان آپ نے بدل دیا تو اس کا کاؤنٹر نہیں ہوگا، اس کا مقابلہ نہیں ہوگا جس کا آپ مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں. جی بر محمد و آل محمد صلوات. جی کوئی اور مومن سوال کرنا چاہے تو جی ادھر لائیے گا ذرا. خواتین اگر سوال کرنا چاہیں تو یہ مائک خواتین میں دے دیا جائے، وہ بھی سوال کر سکتے. بیٹا کھڑے ہو. السلام علیکم، میرا نام طالب ہے. قبلہ میرا سوال جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہے، آفس کے حوالے سے. ہمارے آفس وغیرہ میں کچھ نان مسلم مثال کے طور پہ ہندو ہیں، کچھ اہل کتاب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم دوست یار ان کے ساتھ آؤٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کھانا پینا بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ہمیں اہل کتاب کے بارے میں تھوڑا سا تو ہمیں نالج ہے، پر جیسے ہمارے ہندو دوست ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا احتیاط کریں کہ ایک پلیٹ میں ہم کھا سکتے ہیں یا ایک گلاس ان کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں، یا جیسے سوئمنگ پول وغیرہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کتنی احتیاط ہمارے اوپر ضروری ہے ان کے ساتھ. اور اسی طرح اگر اہل کتاب دوسرے ہمارے ساتھ ہیں کیا ان کے ساتھ بھی وہ احتیاط ضروری ہے جو ہم ان کے ساتھ کریں؟ اس کے اندر کیا کیا شرائط ہو سکتی ہیں کہ ایک پلیٹ میں کھانا کھا سکتے ہیں، ان کا گلاس یوز کر سکتا ہوں، ان کی بوٹل یوز کر سکتا ہوں. تو یہ ہمارے آفس وغیرہ میں کافی دوست یار ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی فرما. اہل کتاب کے بارے میں تو آپ کو علم ہے کہ جو آسمانی دین کے حامل ہیں، جو آسمانی ادیان کو مانتے ہیں، ان سے ہم نجاسات کے حوالے سے ہم انہیں مسلمانوں کی طرح مانتے ہیں، مگر یہ کہ اگر کوئی مسلمان ہی بے احتیاط ہو تو اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. یعنی پھر غیر مسلم ہی کیا، اہل کتاب ہی کیا، کوئی اور ہی کیا، اگر مسلمان ہی ہمارا کوئی اپنا عزیز ہی اگر احتیاط نہ کرتا ہو نجاست کا تو ہمیں اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. تو پھر اس سے بھی کرنی چاہیے جو احتیاط نہیں کر رہا. لیکن اہل کتاب کے ہم نجس ہونے کے قائل نہیں ہیں. ہندوؤں کے بارے میں آپ سے بہت ہی واضح کہوں گا اور کسی ہندو کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہوں گا بلکہ جو حقیقت ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. وہ یہ کہ دیکھیے ذاتی طور پر انسان نجس نہیں ہے، ذاتی طور پر انسان نجس نہیں ہے. نجاست عارضی ہوتی ہے، عارض ہوتی ہے، لگتی ہے. نجاست کوئی اور چیز ہے، انسان کے اوپر لگتی ہے. وہ ہمارے بدن کے اوپر بھی کوئی خون کا دھبا لگ سکتا ہے، کوئی بول و براز کا کوئی جو ہے دھبا اور چھینچ لگ سکتی ہے. تو وہ جو عارض ہوئی ہے تو ہمارا بدن بھی نجس ہے، ہمارا ہاتھ بھی نجس ہے، ہمارا برتن بھی نجس ہو جائے گا کیونکہ نجاست عارض ہوئی ہے. تو انسان کے اوپر ذاتی طور پر انسان نجس نہیں ہے، اس پر نجاست عارض ہوتی ہے. اب کیونکہ ہندو برادری اگر آپ اب سے 100 سال پیچھے چلے جائیں، آپ سے 50 سال پیچھے چلے جائیں تو ان کے ہاں نجاستوں اور غلاظتوں کے حوالے سے بے احتیاطی غالب تھی بے احتیاطی. ان کی علامت تھی، ان کی نشانیاں تھیں، ان کو پہچان لیا جاتا تھا، ان کے کام ایسے تھے، ان کے پیشے ایسے تھے زیادہ تر. تو
وہ عارض ایک غالب اگر کہیں 100 لوگ بیٹھے ہیں اور اس میں سے 80 لوگ ایک مزاج کے ہوں تو حکم تو 80 کے مطابق ہوگا. پھر بعد میں 20 چیختے رہ جائیں کہ صاحب ہم بھی تھے ان میں. بھئی تو آپ تھے تو آپ کے مطابق حکم نہیں لگے گا. آپ تھے, آپ کو مبارک ہو, آپ وہاں تھے, لیکن فیصلہ تو 80 کے مطابق ہوگا. تو غالب کے مطابق یہ فیصلہ ہوا فقہا کا. آج کیونکہ ہندو تعلیم کی وجہ سے کہیے, شعور کی وجہ سے کہیے, آپ کوئی بھی وجہ کہیے, پیسے کا اور سہولتوں کا اور آسائشوں کا اضافہ ہوا ہے, اس کی وجہ سے کہیے, ظاہری طور پر نظافت کا قائل ہے ہندو. تو بس اگر ہم اس والی تقسیم کو ذہن میں رکھیں کہ جہاں نجاست عارضی ہو اور نجاست ذاتی نہ ہو, اور جس کے ہاں احتیاط اور جس کے ہاں خیال اور احساس غالب آ جائے, تو پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تو ویسے ہی کوئی بری بات نہیں ہے, اس کے ہاتھ سے لے کر کھانا بھی برا نہیں ہوگا. لیکن اس حکم کے بعد کیا ہی بہتر ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں تردد ہو, شک ہو, تذبذب ہو, وہ چاہے ہمارا مسلمان بھائی ہی کیوں نہ ہو, اور کیا چاہے وہ ہندو اور عیسائی ہی کیوں نہ ہو, جس کے بارے میں ہمیں یہ تردد ہو, تذبذب ہو, یہ شک ہو کہ وہ طہارت اور نجاست کا خیال کرتا ہے یا نہیں. کیونکہ دیکھیے, ایک گلاس کے اندر اگر نجاست ڈلی ہوئی ہو اور میں اسے پاک سمجھ کر اور طاہر سمجھ کے پی لوں تو مجھ پر شرعی کوڑا تو نہیں لگے گا, مگر اس نجاست کا اثر تو میرے پر آئے گا. تھوڑی سی روشن مثال کہہ دیتا ہوں. شربت کہہ کر, شربت سمجھ کر اگر کوئی شراب پی لے جی, تو اسے کوڑا شرعی تو نہیں لگے گا, مگر کیا نشہ بھی نہیں چڑھے گا؟ نشہ تو اس کا فطری ہے نا, اس نجاست کا نشہ تو اس کا طبعی ہے اس نجاست کا. تو نجاستوں سے بچنا, اور پھر وہ لوگ کے جو نجاستوں کا, طہارتوں کا جو اسلام نے ہمیں نعمت کے طور پر, اسلام ایک نعمت ہے, اسلام ایک شفا بخش دوا ہے مولا علی کے فرمان کے مطابق. اسلام نے جو ہمیں شرعی طور پر نجاستوں سے آگاہ کیا, اور وہ دوسرے کوئی اگر آگاہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس اسکول میں نہیں پڑھتے جیسے اسلام کہتے ہیں, تو ہمیں احتیاط کرنے میں کیا ہے. تو میری گزارش, اچھا جہاں تک تالاب کا ہے, سوئمنگ پول کا مسئلہ ہے, اس میں پانی اتنا وسیع ہے کہ اس کے اندر تو کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ ایک ہی تالاب کے اندر مختلف لوگ اس طرح کے نہا رہے ہوں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ پانی بہت وسیع ہے, کور سے 10 برابر زیادہ ہے. تو اور کور یعنی جو اس کا مقدار ہے کور کا, اگر اتنا ہو اور اس کے اندر نجاست بھی چلی جائے اور وہ اپنی کیفیتیں تبدیل نہ کرے, جو ہمیں سب کو ہی بچپن میں پڑھایا گیا تھا, وہ پرانا قصہ دہرا رہا ہوں کہ رنگ, بو اور مزہ اس کا نہ بدلے, اور کر کا پانی ہو تو وہ بھی نجس نہیں ہوتا. لیکن اگر تالاب ہے بہت بڑا جس میں لوگ سوئمنگ کر رہے ہیں, تو وہاں تو بدرجہ اولا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. طویل جواب ہو گیا, اس کی معذرت چاہتا ہوں. آن لائن سوال ہے, وہ یوز سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 450 روپے فطرہ ہے اور 800 روپے چاول کا ہے. یہ کہتے ہیں ہم باہر رہتے ہیں پاکستان سے, تو کیا پاکستان ہم وہ پیسے بھیجیں تو پاکستان کے نصاب سے بھیجیں گے یا اپنا؟ یہ آج کا آخری سوال ہے, ایک لیڈیز ہیں. اچھا, یہ جنہوں نے سوال کیا ہے, میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں آپ. آپ سال بھر جس پیسے سے خرید کر گندم یا چاول کھاتے ہیں اسی کا آپ حساب کریں گے. یہ جو 450 روپے ہم نے پاکستان میں احتیاطاً گندم کا فطرہ, تقریباً یہ بنتا ہے 450 روپے کے قریب, جو آج کل مہنگائی ہے, تو یہ 20-25 روپے ہم نے احتیاطاً زیادہ بتایا. تو یہ جو گندم کھانے والوں کے لیے, غالب غذا جن کی گندم ہے, ان کے لیے یہ جو فطرے کی رقم ہے یہ پاکستان کے لیے ہے. باہر والے اپنے حساب سے فطرہ دیں گے. یا اللہ جی, پتہ نہیں وہ پونڈز میں رہ رہے ہیں, وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, یا ڈالر میں جی کھا رہے ایک ہیں. لے لیں آخری سوال اگر ہے خواتین. آخری زحمت. جی السلام علیکم.
فطرہ جن کے پاس اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے انہی کو فطرہ دیا جائے گا. جن ضروریات میں صحت بھی ہے، کھانا اور غذائیں بھی ہیں اور تعلیم بھی ہے، تو آپ کا کام اور میرا کام ہے ضرورت مند کو، ایسے ضرورت مند کو جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم اسے فطرہ دے دیں. اب وہ اپنی ضرورت کا انتخاب اور تشخیص وہ خود دے گا کہ یہ پیسے وہ کہاں لگائے. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہم پر ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے یہ کہیں کہ تم یہ پڑھائی میں نہیں لگاؤ گے اور یہ تم آٹا خریدو گے اور تم یہ اس سے دوا خریدو گے اور اس سے تم مثال کے طور پہ اپنا راشن نہیں خریدو گے. ضرورت مند ہے ہم اسے دے دیں، پھر وہ اپنی ضرورت کا انتخاب خود کرے کہ اسے کون سی ضرورت پوری کرنی ہے. سفید پوش کسی سفید پوش کو بھی دے سکتے ہیں کہ مطلب ظاہری طور پہ تو وہ کھاتا پیتا ہے لیکن دیکھیں یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہم فقراء کو ڈھونڈیں جو مانگنے والے لوگ نہیں ہیں، جو ہمیں جگہ جگہ ملتے نہیں ہیں. تو اگر ہمارے معاشرے میں ایسے افراد کے جن کو ہمیں پتہ ہے کہ یہ پریشان ہے مالی طور پر، مگر یہ کہے گا بھی نہیں کسی سے جا کر، یہ اپنا وقت پریشانی کا ایسے ہی گزارتا رہے گا، تو ان لوگوں کو ڈھونڈ کر فطرہ، اور اگر خمس سہم سادات، خمس سہم امام غیر سید ہیں تو زکوٰۃ ہم انہیں پہنچائیں، یہ زیادہ بڑا ہنر ہے. اگر بعنوان فطرہ ہی دینا پڑے گا انہیں، ضروری نہیں ہے چھپایا جا سکتا ہے کہ فطرہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ فطرہ ہے. فطرہ دینے والے پر ضروری نہیں ہے کہ دیتے وقت وہ بتائے کہ یہ فطرہ ہے. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما، اس مجمع پر، اس اجتماع پر اپنا کرم نازل فرما، ہمیں قرآن سمجھنے والوں میں شمار فرما، قرآن عمل کرنے والوں پر شمار فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.